بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ سورت جو شخص ربیع الاول میں اپنے گھر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پورے سال کا رزق کھول دے گا۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہو، اس کے تصور سے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا کرے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی ہو یا غربت، قرض ہو یا مرض، سورہ کوثر پر ہر چیز کے لیے نہایت ہی طاقتور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں حکم دیا کہ آپ پر جو کتاب وحی کے ذریعے نازل کی گئی، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ کسی سے ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہ حکم تمام امت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں اور اس میں کسی طرح بھی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ یہ آپ کو دوبارہ 1 سال کے بعد موقع ملنا ہے، اور یہ عمل آپ کو ایسے دے رہی ہوں جو تجربہ ہدف ہے، اور اس عمل کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے تو خدا را اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور دوبارہ اگلے سال ہی آپ کو اس کی یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ بس آپ اس عمل کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیں، اور ہر سال جب ماہ ربیع الاول کا آئے تو اس وظیفے کو ایک بار اپنے گھر میں لازمی پڑھ لیا کریں۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، اسی طریقے کے مطابق لکھ کر رکھ لیں۔ ہر سال اس عمل کو کرتے رہیں۔ پورا سال کسی اور عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دوست احباب جن کے کسی کام کے اندر کوئی بھی کسی کام کی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوا، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھر میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور 12 ربیع الاول کو کرنا ہے۔ ربیع الاول کے ہر دن کی اتنی فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب ربیع الاول کا کوئی بھی دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں، بعد میں آنے والے کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو شخص مسجد میں آتا ہے اس کے مطابق اس کا نام لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے کیسے دروازے کھولتا ہے، آپ کو میں بتا دوں۔ اگر اس وظیفے کو آپ اپنے گھر کے اندر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہو۔ محترم ناظرین، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے پیارے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ ہلکی سی خوشبو جو بھی آپ کے پاس میسر ہو وہ لگا لینی ہے۔ اپنے وجود کو، اپنے جسم کو خوشبو لگا کر آپ نے قبلے کی جانب، یعنی خانہ کعبہ ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور منہ کر کے سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کی اس طرح سے تلاوت کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ 11 بار ہی استغفار پڑھنا ہے، تاکہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان سے توبہ کر لیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم
11 بار استغفار اور اپنے وظیفے کے اندر مسیح تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں کہ ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ یہ سورہ مبارکہ ایک شخص ایک صحابی نے پڑھی۔ جب کسی سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسی سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورہ کو استغفار بتائے گئے طریقے سے 12 ربیع الاول کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ کسی بھی وقت کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے بتائی گئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل میں شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کمنٹس میں لازمی لکھیے تاکہ آپ کو پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔